اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈی اے ای تھرڈ ایئر کی اسلامیات کا لیکچر نمبر 4 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ آیت نمبر 3 ہے مالک یوم الدین، مالک بادشاہ، یوم دن، جزا الدین جزا یا بدلہ، بادشاہ روز جزا کا۔ 4 چیزیں اس میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک، یوم آخرت کی عقلی ضرورت کیا ہے، دوسرا دنیا کی بادشاہی کی کچھ مثالیں، اور تیسری آخرت کی بادشاہی کیسی ہوگی، اور چوتھی چیز کہ انسانیت میں تبدیلی لانے کا کون سا ایسا عنصر ہے جو انسانوں کے اندر تبدیلی لاتا ہے۔ پہلی چیز، یوم آخرت کی عقلی ضرورت۔ ہر انسان جو بھی کام کرتا ہے یہ اس کا عقلی تقاضا ہے کہ وہ اس کا رزلٹ چاہتا ہے۔ اب کسی نے چوری کی، برا کام کیا، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک رزلٹ آئے کہ میں نے اتنے پیسے اکٹھے کیے۔ اسی طرح کسی نے اچھا کام کیا تو اس کا وہ رزلٹ چاہتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو ہم اعمال کر رہے ہیں، عقلی تقاضا ہے کہ کوئی ایک ایسا دن ہو جو انسان کے کیے وہ کا اس کو بدلہ مل جائے۔ مثلا اگر کوئی یوں کہے کہ ہم نے کسی بچے کو ڈی اے ای میں ایڈمیشن دلوایا، 3 سال اس کو کالج میں لاتے رہے، پھر 3 سال پورے ہونے کے بعد اس سے ہم نے کہا کہ یہ اپریل فول تھا، آپ کے ساتھ مذاق کیا، کوئی ڈپلومہ نہیں تھا، تو وہ کہے گا عجیب ہے کہ میں 3 سال دھکے کھاتا رہا، فیسیں دیں، اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں اپریل فول تھا۔ تو یہ انسانی عقل سے بعید ہے یہ چیز۔ ایک بچہ پوری رات محنت کرتا رہے اور ایک پوری رات سویا رہے، دونوں کی صورت میں برابر نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہی تم عجیب فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی نیک اور بد آخرت میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آخرت کا دن انسانی عقل کے اوپر پورا اترتا ہے۔ یوں نہ لوگ کہیں کہ ہم مرنے کے بعد جی نہیں اٹھیں گے۔ دوسری چیز، دنیا کے بادشاہی کی مثال۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، 4 انسان ایسے گزرے کہ ان کی پوری دنیا پر بادشاہی تھی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین، یہ 2 مسلمان تھے، اور بخت نصر اور تیتوس، یہ 2 کافر تھے جن کا پوری دنیا پر بادشاہی تھی۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کی مثال ہے، سمجھ رہے کہ اللہ کے سامنے انہوں نے دعا کی، رب حب لی ملک لا ینبغی لاحد، اللہ ایسی بادشاہی دے دے کہ اس جیسی بادشاہی کسی اور کو نہ ملے۔ تو اللہ نے انہیں ہواؤں پر بھی حکومت دی، اپنے تخت جو ان کا ہوا پر اڑتا تھا، ہوا کو حکم دیتے تھے اس سپیڈ سے چلنا، اسی سپیڈ سے ہوا پھر لے کر چلتی تھی۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ان کی بولیاں، چیونٹیاں بھی ان کی بولیاں سنتی تھیں۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا کہ بھائی ہر چیز کے اوپر ان کی حکومت تھی، پرندوں کے اوپر ان کی حکومت تھی، چرند پرند ہر چیز ان کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ اب ہر چیز کے اوپر جب ان کی حکومت ہوئی تو اس کے بعد ان کا تخت جب ہوا میں جا رہا تھا، 3-4 ہزار اس کے اوپر آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اتنا بڑا تخت تھا کہ نیچے ایک دیہاتی بابے نے اس شان کو دیکھ کے کہا کہ سبحان اللہ، کیسا تخت ہے۔ اس سبحان اللہ کو سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اب ہوا کو حکم دیا کہ یہ تخت اتارو۔ اب تخت جب نیچے اترا، اس بابے کے پاس پہنچے تو بابے سے پوچھا، بابا تو نے کیا کہا تھا؟ بابا ڈر کے کہنے لگا کہ بے ساختہ زبان سے نکلا آپ کے شان و شوکت دیکھ کے۔ کہا کیا نکلا؟ کہا سبحان اللہ میں نے کہا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بابا تیرا یہ سبحان اللہ کہنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اور دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں اور یہ سبحان اللہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ دنیا کے ایک بادشاہی کی مثال ہوئی۔ آخرت میں اللہ سارے بادشاہوں کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ کہتے ہیں خاموشی چھا جائے گی، کوئی نہیں بول پائے گا۔ پھر اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ پھر سناٹا۔ تیسری دفعہ پھر بھی پوچھیں گے تو اس وقت بھی سناٹا۔ پھر اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اللہ زبردست کی بادشاہی ہے۔ یہ آخرت میں اللہ پاک کی بادشاہی ہوگی۔ اس وقت سارے اس کے سامنے ایسے محتاج ہوں گے کہ اللہ کے اجازت کے بغیر اپنی زبان کیا کسی بھی حرکت کی طرف نہیں جا سکیں گے، نہ کوئی جسمانی حرکت ہوگی، نہ زبان کی، نہ خیالات کی، ساری چیزیں اس کی محتاج پورے طور پر ہو جائیں گی، اور اس کی پوری بادشاہی سب کے سامنے ظہور اس بادشاہی کا ہو جائے گا۔
اب آ جائیں چوتھی چیز کہ انسانیت میں تبدیلی لانے کا کون سا ایک ایسا ذریعہ ہے۔ دنیا کے اندر بڑے لوگ نعرے لگاتے ہیں ہم یوں تبدیلی لے آئیں گے، ہم یوں کر دیں گے، نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جب تک انسان اندر سے تبدیل نہ ہو اس وقت تک ہم اس کو تبدیل نہیں کہہ سکتے۔ مثلا اگر حکومت آرڈر جاری کر دے 2 بجے شٹر ڈاؤن ہوگا، پورے بازار بند ہوں گے، سارے دکاندار مسجد میں نماز ادا کر رہے ہوں گے، اس آرڈر پر سارے دکاندار شٹر تو ڈاؤن کر دیں گے لیکن خود دکان کے اندر حساب لگا رہے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ تبدیلی لانے کا ایک ہی عنصر ہے، آخرت کا دھیان اور خوف ہو، اللہ کی حضوری ان کے دماغ میں بٹھا دی جائے، خود بخود جہاں بھی انسان ہوگا وہ اپنے آپ کو تبدیل محسوس کرے گا۔ جیسے ایک عام سی مثال ہے، میں چھوٹے لیول سے بات کو سٹارٹ کروں گا پھر صحابہ کی بات آئے گی۔ ایک عام آدمی تھا جو یورپ کا رہنے والا تھا، وہ لوگوں کو بے تحاشا قتل کرتا، پولیس والے اس کو گرفتار کرتے اور اس کو جیل میں بند کرتے، سزا بھگت کے پھر باہر آتا، پھر وہ قتل کرتا تھا۔ اب یہ بار بار اس کی یہ کیفیت دیکھ کر جیل والوں نے یہ انتظام کیا کہ اس کو کسی مذہب کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، شاید وہ قتل چھوڑ دے۔ تو ایک عالم کہتے ہیں میں نے جا کے اس کو دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا، تو میں نے اس سے پوچھا بھائی تم قتل کیوں کرتے تھے اور اب کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں صرف قتل اس لیے کرتا تھا کہ جب میں بندے کو قتل کرتا تو وہ تڑپتا، جب تو اس کو تڑپتے دیکھ کر مجھے بڑا ہی مزہ آتا تھا، تو میں کسی دشمنی کی بنیاد پر قتل نہیں کرتا تھا، صرف مزہ لینے کے لیے کہ کیسے تڑپ رہا ہے۔ اب جب میں جیل میں بند ہوتا میں انتظار کرتا کب میری سزا پوری ہوگی، باہر نکل کے میں ان کو قتل کروں گا۔ اب جب میں مسلمان ہوا تو میری کیفیت یہ بن گئی کہ جب میں قدم اٹھا کے پاؤں دوسری جگہ رکھتا ہوں تو نیچے پہلے چیک کرتا ہوں کہ چونٹی تو نہیں آ رہی، مجھ سے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ تبدیلی ہے، یہ عام لیول کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب آ جائیں کہ بھائی صحابہ کی کچھ مثالیں۔ مثلا ایک صحابیہ عورت تھی، وہ گھر سے نکلی باہر، جب گھر سے باہر آ گئی بغیر پردے کے، کیونکہ اب پردے کی آیات ابھی تک اتری نہیں تھی۔ اب اس کو باہر پتہ چلا کہ پردے کی آیات اتر آئی ہیں، اس نے کسی بچے کو بھیجا جاؤ گھر سے ایک چادر یا دوپٹہ لے کر آ جاؤ تاکہ میں پردہ کر سکوں۔ کسی نے اس سے کہا تو پہلے نکل چکی تھی، اب گھر جاؤ اور چادر لے لو۔ کہنے لگی میں ایک قدم بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کو تبدیلی کہتے ہیں کہ آدمی ایک قدم بھی اٹھا نہ سکے اللہ کے حکم کے خلاف۔ اسی طرح صحابہ کے ہاں یہ بھی بات مشہور تھی، شراب کی حرمت سے پہلے لوگ شراب کا بزنس کرتے تھے، پورا سرمایہ گھر بیچ کر سرمایے سے شراب خرید کر لاتے اور اس کو فروخت کرتے، بزنس کرتے تھے۔ بلکہ جس کے گھر میں سب سے پرانی شراب ہوتی تھی وہ فخری اشعار میں بیان کرتا تھا۔ اب ایک کہتے ہیں کہ اپنا سارا گھر بار بیچا، شراب خرید کر لا رہے تھے، رستے میں انہیں پتہ چلا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب حرام ہو گئی۔ انہوں نے وہاں سارے مٹکے توڑ دیے کہ بھائی اب اللہ کی طرف سے حکم اتر گیا کہ اب شراب استعمال نہیں کرنے، اس کو تبدیلی کہتے ہیں۔ صحابہ، تیسری مثال سن لیں، صحابہ موجود تھے کہ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے ان کی طرف یہ اشارہ کر کے کہا کہ مرد کے لیے سونا جائز نہیں۔ اب انہوں نے اس انگوٹھی کو اتارا، نیچے پھینکا اور پھینکنے کے بعد یہ وہاں ہی چھوڑ گئے، کسی نے بھی اس کو اٹھایا نہیں اور یوں ہی چلے گئے کہ مرد کے لیے سونا جائز نہیں۔ یہ تبدیلی کا ایک عنصر ہے، انسان کے اندر یہ تبدیلی لاتا ہے۔ تو مالک یوم الدین، بادشاہ روز جزا کا، اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔